انا کی لٹ، ہم سب کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ ایک بڑی مشکل آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے شروع سے اب تک رہی ہے، اور وہ بدستور اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس کا مداوع مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا، تو میں بڑی ایمانداری سے تسلیم کرتا ہوں ان خامیوں اور کمیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو۔ وہ یہ کہ میں بابوں کا بہت ذکر کرتا ہوں، اور آئندہ بھی موقع ملا تو ضرور کروں گا۔ بابوں کی میں اپنے طور پہ تعریف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی کہ ضروری نہیں کہ وہ لمبا سا چوغا پہنے ہوئے گلے میں ہار ڈالے ہو، اس نے منکوں کا باقاعدہ ریٹھوں چھواروں کا یا لال داڑھی کر رکھی ہو، آنکھوں میں سرخ سرما ہو یا سر پہ ٹوپی ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ بابا صرف وہی ہو۔ ایک بابا میں نے بتایا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے، ہو سکتا ہے کہ سرخ رنگ کی چوڑی دار ٹائی لگائی ہو جس کے اندر گولڈن کا بروچ لگا ہوا ہو، اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہو۔ بہرحال جتنی بھی اس وقت اس کی اکوپمنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ ہو، وہ بھی بابا ہو سکتا ہے۔ تو بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے لیے طے کر دیا۔ ہم گھوڑے کے اوپر اپنا بچہ بٹھا کر مری کی پہاڑیوں پر دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پہ پیر رکھنا ہے اور اس پتھر پہ پیر نہیں رکھنا۔ ایک کتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اس طرح بو سونگنی ہے چیزوں کی، گھر میں کوئی آئے تو اس طرح حملہ کرنا ہے، باقاعدہ اس کا فریم ورک ہے۔ تو جو سارے جانور پیدا ہوئے ہیں وہ پختہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے فریم ورک، ان کا چوکھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ایسا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ تعلیم حاصل کر کے پوچھ پوچھ کے توجہ دے دے کر معلومات حاصل کر کر اپنی زندگی کا ڈھانچہ بناتا ہے۔ وہ ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پر وہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ مثلاً کتا ہو گھر میں اور چور آ جائیں اور آپ اس کی سنگلی کھول دیں اور آپ اس کو کہیں کہ ہوش۔ سنگلی وہ چیز جس سے گلے سے پٹا جو ہوتا ہے جس سے وہ بندھا ہوتا ہے، اور وہ کہے جی میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، میں کیسے حملہ کروں، ابھی تو میری کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، میں نے تو ایف اے نہیں کیا۔ کوئی ایجوکیشن ہو تو وہ تو دینی چاہیے نا، کہ کتا آرام سے بیٹھے کہ جی میں بی اے کروں گا تو پھر حملہ کروں گا، ورنہ مجھے نہیں آتا یہ حملہ وغیرہ کرنا، میں نے یہ ٹائپ سیکھی نہیں ہے، میرا تو یہ کورس ہی نہیں تھا، میرے میجر میں تو حملہ کرنا ہے ہی نہیں، میں نے تو کمپیوٹر ہی نہیں سیکھا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں کے لیے انبیاء کے ذریعے ایک فریم ورک پہلے پہنچا دیا ہے، اب جیسا وہ فرمائے نا اس کی کے مطابق کرنا ہے، اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے زندگی کے سارے رستوں پر اپنی آکسیجن لیتے ہوئے دریاؤں، پہاڑوں اور چٹانوں سے زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ اب ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان جو چوکھٹا یا فریم ورک دیا ہوتا ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ اب جس مخلوق کا میں نے نام لیا ہے اس کا طے شدہ پروگرام ہے، وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی اندیشہ نہیں آتا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے ان سب میں جیسا انسان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے، جو ایک سیدھے رستے پہ چلے جا رہے ہیں، سیدھی لائن صراط مستقیم پر، وہ پکار کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ ہم اس پر چلیں گے جو اللہ نے رستہ طے کر دیا، اور ان پہ انعام نازل ہوتا ہے اور وہ بن جاتے ہیں، اس کی آرزو میں بھاگتے رہتے ہیں۔ تو میں بھاگتا رہتا ہوں، بھاگتا رہوں گا کہ کوئی علم والے بندے کو پکڑ لوں جس کے اوپر انعام نازل ہوا ہو۔ اب جب انعام جس بندے کو ملا ہے اور جس رستے پہ وہ چلا جا رہا ہے اس کا رستہ صراط مستقیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے اندر ایک چالاکی ہے، میں اس کے ذریعے خود کلامی یعنی کہ ایک سیلف ڈائلاگ کرتا ہوں، مجھے کس طرح وہ جو ہاتھ آئے جو آسان ہو۔ ہم لوگ وہ ہیں جو کم کوشش کر زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں، ہم آرام طلب لوگ ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ میں تصور کے زور پر ایک فکشن، ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں کہ میں کبھی منڈی جاؤں، سبزی منڈی، ابھی میری صحت ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں، تو مجھے وہاں کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے جس نے کچھ گاجریں، کچھ مولیاں، کچھ گوبھی خریدی ہوں، میں پہچانوں اصل بابا تو یہ ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ جی میں آپ کا سامان اٹھا لوں، تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے؟ تو میں نے کہا جو آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ نعمت والا ہے، وہ کہے گا اچھا اب جب وہ چلے میں اس کا سامان اٹھا کے سر پہ رکھوں، تو جس رستے وہ جا رہا ہے میری آرزو ہے کہ میں عین اس کے فٹ سٹیپس پر چلتا چلا جاؤں، کیونکہ وہ اہدنا صراط المستقیم ہے، وہ دکھائے نا انہوں نے رستہ صراط المستقیم پہ جانے کا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں پر میں نے انعام کیا ہے وہ میرے بندے ہیں، تو میں تلاش کرتا ہوں وہ بابے جو سیدھے رستے پہ چلیں، جو کبھی کہیں نظر آ جائیں، سڑک پر، منڈی میں، کہیں بھی، تو میں انہیں فالو کروں، اور جب تک میری سانس نہیں ٹوٹتی میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ یہی میری زندگی کی آرزو ہے، کیونکہ میں جب جانداروں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک ہیومن بینگ ہوں،
میں ایک سول ہوں، میں اینیمل نہیں ہوں، میں سول ہوں، میرے اندر روح ہے. بکرے میں، کٹوں میں، دوسرے جانوروں کے اندر بھی روح ہوتی ہے. اسپرٹ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے، سول نہیں ہوتی ہے. جانوروں میں اسپرٹ ہوتی ہے لیکن سول نہیں ہوتی. میرے اندر اللہ نے سول بھی رکھی ہے اور پھونک مار دی. تو میں تلاش میں رہتا ہوں، اور یہی بات میں نے آپ سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہی ہے. تو آج میں آپ کو ایک آسانی بتانے لگا ہوں جس کی مثال ہے اس علاقے سے جسے ٹیلی ویژن ہے، جہاں پر میں نے 1964 سے لے کر اب تک کا وقت کسی نہ کسی صورت میں گزارا ہے. تو میرے اوپر سب سے زیادہ گرفت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو بتائیں کہ جی بابا کہاں ہوتا ہے، ہم کو تو کبھی نہیں ملا. سچی بات ہے، وہ صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بابا نہیں ملتا. کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو ریڈ بتی آ جاتی ہے، کوئی بندہ شیشہ نیچے کر کے کہتا ہے اشفاق صاحب ذرا ہم کو بھی بابے کا بتا دیں. پھر شیشے چڑھا لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے جیسے میری دکان ہوگی تو میں بتاؤں گا سر یہ اپنا فلانا اسٹور ہے، وہاں سے جا کے بابا لے لیں. جناب بابا کو تلاش کرنا پڑتا ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بابا وہ ہوتا ہے اچھے خوش نصیب انداز کا بابا جس کے پاس راستہ نہیں ہے، جس آپ کی نگاہیں رستے کے اوپر ہیں. کسی نہ کسی طرح سے وہ لکی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب، آپ کے ارد گرد، آپ کے لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ہوتا ہے. اور میری اور آپ کی ہے نا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسے کسی انسان کو بابا سمجھ لوں جو مجھ سے بہتر نہیں ہے، جو مجھ سے افضل نہیں ہے. اب یہاں بات پھنس جاتی ہے. کیوں نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ بار بار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل کیا بابا بھی ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں تو اس معاملے میں ہمارے بابے کہتے تھے کہ جس ماضی کا حال شاید نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے. تو یہاں میں اشفاق صاحب کی بات کو تھوڑا وضاحت کرتی چلوں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بابے کہا کرتے تھے کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے. یعنی کہ شاہد مطلب شہادت نہ ہو اس ماضی کی. کوئی بھی ماضی جو آج تک پہنچا ہے، یقیناً ہم آج جو جی رہے ہیں ایک ماضی گزار کے آئے ہیں، وہ ماضی ہم سے ریلیٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. تو ہر وہ ماضی جس کا حال نہ ہو، جس کو بتانے والا کوئی نہ ہو، جس کی کوئی گواہی نہ ہو، وہ ماضی جھوٹا ہے. دا ریزن بیہائنڈ کہ ہم آج تک اپنے ماضی کے ساتھ ہی کنٹینیو ٹریول کر کر موجود ہوتے ہیں. تو جیسے فکشنز ہوتی ہیں، جیسے کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے قصے ہوتے ہیں، ان کا ماضی نہیں ہوتا. کہانیوں کا کوئی ماضی نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ صرف آج میں بنی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، ان کا کوئی ماضی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا. تو وہ یقیناً فکشن ہے. ان کو ہم جھوٹا تو نہیں کہتے مطلب، لیکن وہ فکشنل ہے، وہ فرضی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کی گواہی آج میں موجود نہیں ہے اس ماضی کو ہم مانتے نہیں ہیں. تو بابوں کے لیے ہماری کیا سوچ ہے؟ بابوں کے لیے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی داڑھی بڑی ہے، جو مذہب کی باتیں کرتا ہے، جو نماز پڑھنے جاتا ہے، جو اچھی اچھی بات کرتا ہے، چاہے وہ عمل کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، لیکن دکھتا وہ ایسا ہے کہ جی وہ بڑا مذہبی ہے تو ہم اس کو بابا مانتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سیدھے رستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، چاہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، چاہے وہ دکان والا ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا کوئی رشتہ ہے، لیکن اگر وہ اچھے رستے پر، اچھے طریقے سے سیدھے رستے پر چل رہا ہے تو وہ آج کی زمانے کا یا آج کے وقت کا بابا مانا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایک کنسیپچل طریقے سے جی رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو اپنے خول کے ساتھ بابا موجود ہے وہ دکھتا ہے، ہم اس کے پاس جا کے اپنی بات کو رکھتے ہیں، اس کی مشکلوں کو، اپنی مشکلوں کو اس سے بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے. جبکہ ہمارے بابے جو اوریجنل میں بابے ہوتے ہیں وہ سیلف لیس ہیں. ان کو اپنی ذات کے علاوہ ہر شخص کی پرواہ ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنی ذات کو نفی کر کے. لیکن ہماری اپنی انا اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایز اے بابا ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے میں اشفاق صاحب کی بات کو کوٹ کرتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ جو پہلے کے لوگ گزر گئے ہیں وہ ٹھیک تھے. تو ایک آدمی تو یہاں ایسا ضرور ہے جو یہ کہے گا، ورنہ تو یہ کہانی ہے، قصہ مانا جاتا ہے. تو جہاں شاہد موجود ہے یعنی کہ شہادت دینے والا، اب جیسے میرے جیسے اندھے آدمی کو جس کے دیدے ہیں اس کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ میرے اوپر انا کی، تکبر کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ایک فلانی جگہ پہ دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا ہے اس کے اوپر صندوقچی میں پیسے بھجواتا ہوں، جی جا کے دے کے آ جا. اب میں یہ کیسے کہوں کہ میں اس کو سلام کہلوا دوں؟ میں اس کی مدد تو کر رہا ہوں، میں سلام نہیں کہلوا سکتا. بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کی نگاہیں اور میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتی اور کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرا پردہ لٹک رہا ہے جو انا کا پردہ ہے. جب میں 1964 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ
منسلک ہوا تو اس وقت ٹیلی ویژن 64 میں آیا تھا، تو میں ریڈیو پہ کام کر رہا تھا اس سے پہلے. یہاں اسلم اظہر صاحب تھے، وہ انہوں نے مجھے بلوا بھیجا، کہا کہ اشفاق صاحب آئیں، ہم نے یہ ٹیلی ویژن کھولا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہی کام شروع کر دے گا، تو چونکہ آپ کا ریڈیو کا کافی تجربہ ہے اس لیے آئیں اور دیکھیں گے ڈرامہ کیسے کریں گے. میں تو ڈر گیا، یا اللہ ہماری تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کر بھی نہیں آیا، اب ہمیں تو پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا. تو اگلے دن میں کرسی پہ بیٹھا اور اسلم صاحب اندر کچھ کام کر رہے تھے. مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا کہ ڈرامے کے بارے میں یہ کیسے لکھا جائے گا یا کیسے ہوگا، ہماری کوئی ٹریننگ نہیں تھی. تو جہاں میں کرسی پہ بیٹھا تھا اس کے قریب ایک اور بینچ تھا، اس کے اوپر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا. میں نے پوچھا آپ کو بھی ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے. میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے. میرا خیال تھا کہ وہ نوجوان بھی اندر چلا گیا ہوگا، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہوں گی. اب جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پہ رکھ لیا گیا. وہ صاحب کا ڈرائیور تھا، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ گل حیدر تھا. وہ اسٹیشن میں چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا. لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے انداز سے، اس کے چہرے تھے، اس کے ایک دو بات کرنے کے انداز سے میں کچھ متاثر ہوا. یہ آدمی کچھ مختلف سا تھا. باہر کیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا، ہم بھی یہاں آتے رہے، وہ ملتا رہا، سلام کرتا رہا، بڑے ادب کے ساتھ ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی. لیکن ہمارے ساتھی جو تقریباً اس وقت کے بندے تھے، ان کے مقابلے میں میری نگاہ ذرا مختلف تھی کہ جو ڈرائیور گل حیدر ہے نا کچھ اور طرح کا ہے. لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، چیخیں مارتے تھے جیسے ملازمین وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا. میں کہتا تھا جاؤ گل حیدر تم بھی نعرے لگاؤ. وہ کہتا تھا نہیں صاحب، وہ سب کھڑے ہیں نا تو یہ اپنی کمیونٹی ہے، لیکن میں احتجاجی رنگ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کون سی بات تھی کہ میں اس سے کہوں کہ کیا بات ہے کہ میں تم سے کیوں متاثر ہوں. بہرحال کچھ باتیں نہ کر کے میں اس سے کچھ خوفزدہ سا ہو گیا. میرے اندر ایک اضطراب کی سی لہر تھی، ایک ادب کی لہر اٹھتی تھی جو اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ کچھ زیادہ بڑی ہوتی چلی گئی. اب میں چاہتا تھا میں اسے زیادہ فیس نہیں کروں کیونکہ میں کچھ امپریس سا تھا اس سے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں یہاں سے کوئی پروگرام کر کے نکلا ہوں اور اسلم صاحب نے کہا کہ چلیں گل حیدر آپ کو چھوڑ دے گا، یا تو میں کہتا تھا نہیں جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اسلم صاحب کہتے تھے کہ جی کیوں، وہ تو بہت اچھا ہے، ہمارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بڑا سیف ہے، بڑے دھیمے مزاج کا آدمی ہے. تو میں کہتا تھا نہیں سر مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں، میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میں آپ کو آج اب عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو شاید اگر یہ بات چیت نہ ہوتی تو میں پہلے بیان نہیں کرتا. میرا انا اور میرا تکبر اس بات پہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ جایا کروں، کیونکہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اس سے زیادہ قابل ہوں، لیکن میں اس کے سامنے کچھ کمزور سا محسوس کرتا تھا، کچھ کم پڑھا لکھا سا محسوس کرتا تھا، کچھ الگ سا محسوس ہوتا تھا مجھے اس کے ساتھ. بہرحال میں ایک ویل پلانڈ ہوں، میرا رتبہ بہت ہے، لوگ مجھے بہت سلام کرتے ہیں، لیکن میں جتنی دیر بھی یہاں رہتا اور جتنی دیر بھی اس کے سامنے، میں اپنے آپ کو معمولی انسان ہی سمجھتا رہتا. اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا، میں سچائی پہ تھا اور حق پہ تھا، مطلب کہ میں اس سے افضل ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ ہم کسی ڈرامے کی شوٹنگ کرنے کے لیے باہر گئے، کسی پانی دریا کے کنارے راوی کے اوپر. تو گل حیدر کا بیٹا جس کو انہوں نے ابھی کیبن بوائے رکھا تھا، یعنی کہ جوتے وغیرہ اٹھانے کے لیے، آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی. گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا پیارا سا، خوبصورت، جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں، کچھ شرارتی سا بھی تھا. اس نے پانی میں چھلانگ لگائی. اب وہ کچھ ایسی خوفناک جگہ تھی جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کا لوگوں کو 100% خدشہ تھا، اور کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اسے نکالا جائے. وہ تیرنا جانتے تھے تو وہ بھی اس جگہ پر نہیں پہنچے. کیبل بوائے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کو پکڑ لیا. ڈوبنے سے تو اس کو بچا لیا، لیکن خوب ڈوب گیا. سب لوگ جو شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے ان کے دلوں پہ بڑا بوجھ. ہم اس کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ایک جیتا جاگتا اچھا بھلا آدمی لے کے گئے اور لاش واپس لے کر آئے. اب میرے لیے اس کو فیس کرنا مشکل ہو گیا. ایک باپ تھا، اس نے بڑی امنگوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں کہ گل حیدر تمہارا بیٹا مر گیا. بڑا افسوس تھا مجھے. میں گیا اور میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تو کہنے لگے نہیں سر افسوس کی کیا بات ہے، یہ تو حادثہ تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا. پھر اس نے مجھے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، اس میں ایسے ہی لکھا ہے. تو اب میں فیتھ کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا صاحب اللہ کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکے. میں نے کہا افسوس ہے. کہنے کہا جی افسوس تو بہت ہے، غم ہے. میں نے کہا جی غم بھی بہت ہے. میں نے پوچھا شکایت ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. لو جی جب میں گھر جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، اس کا چہرہ دکھائی دیتا اور میں غم میں ڈوب جاتا ہوں.
میں اپنے آپ کو پامال کر سکتا ہوں لیکن شکایت نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت سا وقت اس کے قریب مختلف زاویوں سے گزارا کہ دیکھیے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب آپ کا اندر ماننے لگے تو پھر وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ پولیس آفیسرز آتے ہیں، ان سے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کا اندر ماننے لگے تو یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال کیف، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لمبا وقت گزر گیا ہے، ٹائم کتنا سارا چلا گیا۔ گلہدر اس ٹی وی کے دفتر سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ میری زندگی کی بڑی آرزو تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد میں اس سے ملوں، کچھ موقع نہیں ملا، کچھ ٹائم نہیں ملا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ مجھے مل گیا، وہ بہت خوش تھا۔ میں نے کسی ریٹائر آدمی کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ریٹائر ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی صاحب جی۔ میں نے کہا خوش ہو؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا سب سے پہلے کام تو یہ کروں گا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا، اب دوبارہ آرزو نہ ہو نوکری کرنے کی یا ڈرائیوری کرنے کی۔ دوسری بات کہ میں اب خضاب نہیں لگاؤں گا، وہ لگاتا تو روز اپنے بالوں کو سیٹ رکھنے کے لیے۔ اور تیسری بات اس نے کہا اشفاق صاحب میری بڑی آرزو کہ اب میں عبادت کروں، اکیلا بیٹھوں اور اللہ سے کچھ باتیں کروں، یہ میری بڑی آرزو ہے۔ بس یہ 2-3 خواہشیں تھی اس کی۔ اب وہ جہاں بھی ہے اور جیسا بھی ہے، میرا دل سے اس کو سلام پہنچے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ، ہمارا اپنے اندر پھنسے رہنا، تو ہمارے قریب سے یقیناً اس قسم کے بڑے ہی آدمی گزرتے ہیں، اور بڑے لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا ہی نہیں۔ یہ جو ہم نے اپنی اتنی بڑی انا کی لٹ اپنے کندھے پہ رکھی ہے نا، کہ کوئی قریب سے گزرے تو اپنی لٹ سے اس کا منہ سینک دے، تو بس یہی وجہ ہے جو ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔